الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سورہ مؤمنون کے بعد سورہ نور آتی ہیں۔ سورہ نور یہ مدنی صورتوں میں ہیں، اور جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا۔ سن 6 ہجری غزوہ بنو المصطلق پیش آیا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور طریقہ کار یہ تھا کہ جب لشکر کو چلنا ہوتا تھا اس سے پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا کہ بھئی لشکر کے کوچ کرنے کا وقت ہو چکا ہے، تو لوگ ضرورتوں سے فارغ ہو جاتے، پھر اس کے بعد لشکر میں شامل ہو جاتے۔ تو اسی طرح اعلان ہوا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی ضرورت کے لیے گئی، اور بہت دور نکل گئی کیونکہ لوگ بھی تھے تو بہت دور گئے خواتین کی ہونے کی وجہ سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، جو ان کے پاس جو ہار تھا نیکلس وہ گم ہو گیا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اس کو تلاش کرنے کے لیے میں گئی، اور جب اس کی تلاش کے لیے میں گئی تو اتنی دیر ہو گئی کہ یہاں سے قافلہ چل پڑا۔ اور اس کی تفصیلات آتی ہیں روایتوں کے اندر کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ہودج کہا جاتا ہے جس کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے، اس میں 2 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے عموماً، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج اسی طرح اٹھا کے رکھ دیا گیا، اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف فرما ہے۔ اور وہ خود یہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں بہت دبلی پتلی ہوتی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے ہم کو اتنا ملتا بھی نہیں تھا، کہ بہت بدن ہلکا پھلکا تھا، اس وجہ سے چونکہ وہ جو ہودج اٹھایا جاتا تھا اس کو 4 آدمی اٹھاتے ہیں، 4 آدمی پکڑ کر اٹھائے تو ان کو ویسے ہی پتہ نہیں چلے گا اندر کوئی ہے یا نہیں۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اندر موجود ہیں، ان لوگوں نے حضرت عائشہ کو ہودج کو سوار کر دیا اور لشکر چل پڑا۔ جب مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں یہاں پہنچی تو دیکھا کہ لشکر جا چکا تھا، اور جب یہ لشکر جا چکا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی کہ اگر میں ان کی تلاش میں ادھر ادھر پھروں اور وہ لوگ مجھے تلاش کرنے آئیں تو پھر جو ہے تکلیف ہوگی، اس وجہ سے آپ نے کیا کیا، وہیں ٹھہر گئیں، جہاں سے لشکر چلا تھا آپ وہیں پر رک گئیں، کہا کہ وہ تلاش کرتے ہوئے مجھے یہیں پر آئیں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں انتظار کرتی رہی، اور بالآخر اپنے پاس جو ان کا دوپٹہ وغیرہ جو تھا اس کو وہ اوڑھ کر وہ لیٹ گئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگ گئی تو رات گزر گئی۔ اور جب بالکل صبح نبی پاک علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ جب کوئی لشکر جاتا تھا تو لشکر کے پیچھے ایک صحابی کو رکھتے تھے کہ بھئی اگر لشکر کی کوئی چیز رہ جائے پیچھے تو وہ اس کو اٹھاتے رہے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ یہ بالکل لشکر کے اسی روڈ کو یہ فالو کرتے ہوئے پیچھے آتے تھے، اگر کوئی چیز رہ جائے، کہیں چیز کوئی گر جائے تو یہ جو ہے راستے میں سے یہ اٹھاتے ہوئے آتے تھے۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر معمور تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے، اس جنگل میں یہاں پہ کوئی انسان ہے، دور سے جو ہے نا کوئی ایک انسان کی طرح کوئی نظر آ رہا ہے۔ بالآخر وہ قریب پہنچے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا زور سے، اور جیسے انا للہ پڑھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، ان کے اس انا للہ پڑھنے سے میری آنکھ کھل گئی، اور فوراً میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ میرے آگے کر دیا، اور میں ان کے اونٹ پر سوار ہو گئی، اور وہ اسی طرح نکیل پکڑ کر لے کر چلتے رہے، اور مدینے میں جا کے داخل ہو گئے۔ اور لشکر سے جب ملے تو یہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ اس کی تفصیلات اس سے قبل آ چکی ہیں، تو جب یہ دوپہر کو لشکر میں پہنچے تو اس وقت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اس نے جو ہے یہ دیکھا اور کہا کہ بھئی یہ تو لگتا ہے کہ کوئی ساز باز ہے، جان بوجھ کے دونوں پیچھے رہ گئے تھے نعوذ باللہ۔ اس کو ایک موقع آ گیا اور اس نے ایسے اس کو اچھالا کمیونٹی کے اندر، اور ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الزامات لگائے، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی الزامات لگائے۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ فرماتے، اگر کچھ کہتے تو لوگ کہتے کہ بھی دیکھو جب اپنا معاملہ ہے تو کتنی جلدی کر دی،
حالانکہ قرآن کا اگر آپ یہ حکم اٹھا کے دیکھیں سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کی عفت کے بارے میں اور کسی کے احسان کے بارے میں اگر تمہیں کوئی چیز کہنی ہو، کوئی الزام لگانا ہو، تو اس کے لیے 4 گواہ چاہیے کم از کم۔ اللہ نے حکم اس میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حکم تھا کم از کم 4 گواہ چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس گواہ نہیں تھے، اگر اللہ کے رسول چاہتے تو ان کے اوپر سزا جاری کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، انتظار فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے۔ اللہ کی جب وحی آئے گی اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ بالآخر یہ انتظار اتنا لمبا ہوا کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ 1 مہینہ کتنا لمبا رہا ہوگا، خود نبی پاک علیہ السلام کے لیے اور ادھر سچے مخلصین جو صحابہ تھے ان کے لیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ یہاں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میری ماں کیفیت عجیب رہی، میں جب اپنے گھر پہ تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، خیریت پوچھتے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے، بس سلام کلام، یعنی پہلے جیسی محبت، پہلے جیسا پیار، پہلے جیسی شفقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ محسوس کرتی رہیں، لیکن ایک انہوں نے کوئی اس کو زیادہ توجہ نہیں دی اس پر۔ بالآخر ایک مرتبہ ہوا کہ رات میں وہ کچھ خواتین کے ساتھ ضرورت کے لیے جا رہی تھی، تو اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیں، ان کی والدہ بھی ساتھ تھیں، چونکہ حضرت مصطح کی والدہ سے حضرت عائشہ کا دور کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جا رہی تھی رات میں، حضرت مصطح کی والدہ جو تھیں ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا تعیس مصطح، یعنی مصطح کو انہوں نے، یعنی خود اپنے بیٹے کو انہوں نے بددعا دی کہ مصطح ہلاک ہو۔ تو حضرت عائشہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ اپنے بیٹے کو بددعا کر رہی ہیں، آپ اپنے بیٹے کے لیے ایسے کلمات کہہ رہی ہیں، جبکہ وہ بدری صحابی ہیں۔ حضرت مصطح جو ہے یہ بدری صحابی ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ بدری صحابہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے پروانہ ہے، جتنے صحابہ بدر میں شریک تھے، کہ جو چاہو تم کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو جب میں نے پوچھا تو حضرت مصطح کی والدہ جو تھی انہوں نے وہ تفصیلات بتائیں، بیٹی تجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، کہ کیسی کیسی باتیں چل رہی ہیں تیرے متعلق، اور مصطح بھی اس میں شریک ہے۔ 3 مخلصین صحابہ تھے جو اس میں شریک ہو گئے، منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت مصطح رضی اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر آئی، اپنے گھر آ کر جو ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنی والدہ کے یہاں چلی جاؤں، اور اجازت لے کے میں اپنی والدہ کے گھر آ گئی۔ اپنی والدہ کے پاس آ کر میں نے اس کی تصدیق چاہی کہ اماں جان کیا ایسے ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹی بات ایسی ہے، لوگ تیرے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر تو میرا جو رونا شروع ہوا تھمتا ہی نہیں تھا، وہ ساری رات میری روتے گزر گئی، اگلا دن میرا روتے گزر گیا، مجھے لگتا تھا کہ میں روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے، اتنا شدید ان کو جو رونا آ رہا تھا۔ لیکن وہ فرماتی ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کی ذات پہ امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری برات ضرور نازل فرمائے گا، اللہ میری برات ضرور نازل فرمائیں گے۔ لیکن چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اب کرے تو کیا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ، ادھر صحابہ کی یہ کیفیت، اور منافقین کے ہاتھ میں ایک زبردست چیز آئی ہوئی ہے۔ ادھر 3 صحابہ تھے جو اس میں شامل ہو گئے تھے، جو مخلص تھے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح، اور اسی طریقے سے ایک خاتون تھی حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ، یہ حضرت زینب کی بہن ہے، حضرت زینب جو ام المومنین ہے ان کی بہن ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 3 مخلصین ادھر سے شامل ہو گئے تھے، اور باقی پورے منافقین ایک طرف تھے۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں 17 آیتیں نازل فرمائی، تقریباً 2 رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے متعلق قرآن نازل فرمایا، یعنی وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ قرآن نازل کیا جائے۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھتی رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب واب میں اس کی برات ظاہر کر دی جائے گی، آپ کو خواب دکھلا دیا جائے گا اور برات ظاہر ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ فرماتی ہیں کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے میری برات نازل فرمائی۔ اب جو یہاں سے اس کا جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ نور کا، یہ بڑا عجیب رکوع ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست ہدایتیں دی ہیں۔ کس حوالے سے؟ کہ کبھی اگر کسی کمیونٹی میں ایسی بات ہو جائے
کسی پر کوئی الزام لگ جائے، کوئی کسی پر الزام لگا دے، تو دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو یعنی کمیونٹی کے دوسرے افراد کو کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے، ان کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے، ان کو کیسے جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل اس میں بیان فرمائی ہے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھو کچھ لوگ ہیں تم میں سے جو اس الزام کو لے کر آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ بہت برا ہوا، بلکہ ایک طرح سے اچھا ہوا۔ کیسے اچھا ہوا؟ کہ اچھائی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات قرآن میں نازل فرما دی، اور یہ کیسے اچھا ہوا؟ اس کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر یہ واقعہ پیش آئے تو کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر یہ الزام لگ رہا ہے۔ بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اللہ فرماتے ہیں جس نے جتنا گناہ کمایا وہ اس کے لیے، اور والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جو جتنا بڑا گناہ اٹھائے گا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اس کے بعد اللہ نے 1-2 قانونی باتیں بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے مومنین سے پوچھا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنین تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ جب تم نے یہ بات سنی کہ تم نے خاموشی کیسے اختیار کر لی؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے جب یہ بات اس طرح کی آئے گی تو 2 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو خاموشی اختیار کر لیں گے، پتہ نہیں بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، یعنی یہ ہوگا کہ اب یہ تردد میں آ گئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ریالٹی ہو، کیونکہ ایسے وقت شیطان آ کے کیا کہتا ہے، ارے بھائی دھواں وہیں پہ نظر آئے گا جہاں کوئی آگ ہوگی، ایسی ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالے گا کہ سیدھا سادہ آدمی تو بس گیا۔ یہ عموماً ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر کسی اور کے متعلق کچھ بات کرنی ہو تو اس میں اور زیادہ مرچ مسالے لگاتا ہے شیطان، ہمارا نفس بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی کہاوتیں، ایسی ایسی زبان کی جملے آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ یقین کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا۔ یہاں پہ جو ہے نا ایک واقعہ ملتا ہے روایتوں میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اپنی اہلیہ سے پوچھا، جب وہ بات کر رہے تھے آپس میں، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ جو ہماری ماں ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ تم ہوتی تو کیا تم یہ حرکت کر سکتی تھی؟ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً جو ہے نا انہوں نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ اگر آپ حضرت صفوان کی جگہ ہوتے تو کیا آپ یہ حرکت کرتے؟ انہوں نے کہا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے اس چیز کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان کیا کہ تم نے اپنے آپ کو بھی وہاں رکھ کر یہ دیکھا کہ بھئی یہ کام ہو نہیں سکتا، ہم نہیں کر سکتے، تو ایک وہ شخصیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی زوجیت کے لیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رشتے ازدواج سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر کو نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دکھایا۔ حضرت عائشہ جو ہے نا جو اپنی خصوصیات گنواتی ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ میرا انتخاب تو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے میرا انتخاب کیا نبی پاک علیہ السلام کے لیے، اور اللہ اگر نبی کے لیے کسی کا انتخاب کرے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالمؤمنین خیرا۔ ایک بات یہاں پہ دیکھنے کی یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے نا کمیونٹی والوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ ان کے متعلق، کہا کہ تم اپنے آپ کے متعلق تم نے کیوں گمان کر لیا اپنے آپ کے متعلق، یعنی یہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی جو ہے نا یہ ایک ہوتی ہے، اس میں دوسرا تیسرا یا وہ یا یہ نہیں، سب ہم والی جو چیز ہے نا وہ اس میں ہوتی ہے کمیونٹی کے اندر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء۔ اس کے بعد جو ہے نا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ صحابہ کا ایک گروہ وہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بات کو اپنی زبان تک پر نہیں لا سکتے، تم کیسی بات کر رہے، نکل جاؤ ایسے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے حضرت عائشہ۔ دیکھیں ایک جماعت نے یہ موقف اختیار کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی تعریف کی کہ بھئی تمہیں ایسے ہی ہونا چاہیے،
تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی کے متعلق کبھی کوئی بات ایسی سننے میں آئے اور کبھی کوئی آ کر ایسا نقل کرے تو تمہارا کام یہ نہ ہو کہ تم اس کو انٹرٹین کریں، تمہارا کام یہ نہ ہو کہ تم اس کا اچھا اور کیا ہوا، پھر اور کیا ہوا، پھر اس نے کیا کہا، پھر یہ اس نے کیا کیا، یہ نہیں، فوراً آؤٹ رائٹ آپ اس کو جو ہے نا خاموش کر دیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔ ہماری طبیعتیں بالکل پتہ نہیں کہاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں اور کیا ہو گیا ہم کو کہ ہم کتنا الٹے جا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے اور ہم ہے کہ بس اگر کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی بھنک لگ جائے تو آدمی سنتے ہوئے پہنچ جاتا ہے، اچھا اور کیا ہوا، پھر اور کس کو معلوم ہے اس کے سلسلے میں، اس سے معلوم کرے گا، اس سے معلوم کرے گا، پتہ نہیں کیا اس میں جو ہے نا، اور کوشش ہوگی کہ جتنی زیادہ تفصیلات معلوم ہو جائے۔ حکم کیا دیا جا رہا ہے ہمیں؟ اگر تمہیں کوئی بات ایسی معلوم بھی ہو جاتی ہے کسی کے بارے میں تو تمہارا یہ کام ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو اور تم اس پہ پردہ ڈالو اور تم خاموش رہو اور اس کو اللہ کے حوالے کرو، اور اگر تم اس کو سمجھا سکتے ہو اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے تو تم تنہائی میں اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو سمجھا دو۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کریں، کہ اس کو ہم تانے دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، سب کے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، کسی کے پاس بیٹیاں ہیں، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کمیونٹی کو الگ الگ نہیں کیا، فرمایا کہ تم سب ایک ہو اس معاملے میں، ایک کی عزت سب کی عزت۔ یہ نہیں کہ بھئی فلانے کے گھر میں ایسا ہوا تو یہاں کو خوشیوں کے شانے بجائے جا رہے ہیں، یہ نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی ایسی اس چیز کی طرف مت آنا، کبھی لوٹ کے مت آنا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور آئندہ کے لیے اسی لیے جو ہے نا فرماتے ہیں حضرت عائشہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے اس میں وہ ہدایتیں داخل فرما دی ہیں کہ اگر کوئی معاشرہ اس کو اپنا لے تو اس کے اندر جو ہے نا اتفاق و اتحاد کی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرما دیا۔ اور رکوع کو ختم کرنے سے پہلے جو ہے نا ایک اور بات آتی ہے بڑی پیاری، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی اور بے حیائی عام ہو مسلمانوں کے اندر، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اور یہ فحاشی اور یہ بے حیائی، یہ لوگ جو ہے نا بعض اس کے خوگر ہو جاتے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے سے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بعض مرتبہ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اور بہت سی مرتبہ آج ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کا ٹی وی ہو گیا، آپ کا ویڈیو یعنی آپ کی جو میگزینس ہو گیا، آپ کا نیوز پیپر ہو گیا، ہر چیز، کوئی میگزین ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو جو ہے نا عورتوں کی تصاویر سے خالی ملی، اور وہ بھی کیسی کیسی تصاویر کے جانے والا جو ہے نا بغیر اپنے آنکھ بچہ جا نہ سکے۔ یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہاں باہر رکھی ہوتی ہیں کھلی میگزینس، اور جو اس کام کے لیے میگزین نعوذ باللہ چھپتی ہیں وہ تو ہیں الگ، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو بزنس کے بارے میں، جو آپ کے فلانے کے بارے میں، جو اس کے بارے میں، لیکن تصویر جس پہ لگی ہوگی وہ آپ دیکھ لیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اسی وجہ سے جو ہے نا مسلم معاشرے کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا ایڈورٹائزمنٹ اگر کیا بھی جائے تو وہاں پہ خواتین کی تصاویر نہیں لگائی جائیں گی، ان کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے باہر نہیں لایا جائے گا۔ بیچنا کیا ہے، آپ کو تصویر کس کی لگائی جا رہی ہے ذرا غور کر کے دیکھ لیں آپ ایڈورٹائزمنٹ میں، حیرت ہوگی آپ کو، حیرت ہوگی۔ جبکہ عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس چیز کے استعمال کا یا اس چیز کو استعمال کرنے کا، لیکن ایڈورٹائزمنٹ میں وہی ہوگی۔ یہ مسلم معاشرے کی شان یہ ہے کہ بھئی کوئی ایسی چیز، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کا نام بھی نہیں لیا جاتا، فلاں کر کے پکارا جاتا ہے، فلاں کی ماں۔ یہ کیوں؟ نسبت یہی ہے کہ آپ دیکھیں قرآن میں کس کس کا نام آیا، کتنی عورتوں کا نام آیا قرآن میں۔ وہ نام ضروری تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ نام استعمال کیا۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے نا صرف ایک نام آتا ہے قرآن میں، کسی اور کا نام نہیں آیا۔ امرات فرعون کا نام آتا ہے، وہاں پہ دیکھیے نام نہیں ہے، فرعون کی بیوی۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے۔ لیکن آج معاشرہ جو ہے نا بالکل اوپن ہوا ہے، یعنی نام لینے کو تو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ یعنی اپنے گھر والوں کا بھی نام لینا ہو تو اس میں بھی خفا ہوتا ہے، اس میں بھی خفا ہونا چاہیے، بالکل پردہ ہونا چاہیے۔ نام کا بھی پردہ ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے۔
ان کی آواز کا بھی پردہ ہے، ان کے نام کا بھی پردہ ہے، اور ان کا تو پردہ ہے ہی، کیونکہ جب آپ سورہ احزاب میں چلیں گے وہاں معلوم ہوگا آپ کو کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے بھی احکام بیان فرمائے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ نور ایسی صورت ہے، تم بھی سیکھو اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، اس کے احکام ان کو بھی بتاؤ۔ ختم کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا، اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے بالکل پہلے رکوع کے اندر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ یہ جو لوگ زنا کرنے والے نعوذ باللہ زنا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا اس میں بیان فرمائی ہے، اور اس سزا کے موقع پر یہ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ جب تم اللہ کے احکامات جاری کرو تو تمہیں جو ہے نا دل میں کسی قسم کی ہمدردی نہیں آنی چاہیے کسی کے متعلق۔ مثال کے طور پر اگر کسی پر حد جاری کی جا رہی ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ حد جاری کرنا یہ آپ کا میرا نہیں، کسی اور کا کام نہیں ہے، جہاں بالکل حقیقی طور پر شرعی حکومت ہوگی وہیں پہ یہ ہوگا، مسلم حکومت سے بھی یہ سزا جاری نہیں ہوگی، جہاں پہ بالکل پورے طور پر اسلام نافذ ہوگا وہیں پہ یہ سزائیں جاری ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، کہ تمہارے دل میں جو ہے نا اس کے متعلق رحم نہیں آنا چاہیے جس کو سزا دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کی ہے، چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اب آپ کو اگر دل میں رحم آ جائے اس کا ہاتھ کیسے کاٹیں گے؟ اگر ہاتھ کاٹ دیں گے تو زندگی اس کی کیسے گزرے گی؟ یہ کمائی دھمائی میں کیسے کام کرے گا آدمی؟ یہ اگر ہمدردی کے جذبات اس معاملے میں آپ کے پیدا ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس نے اس کی چوری کی ہے اور جو آگے آئندہ اس سے کوئی امن کی امید نہیں ہے، تم نے جو پورے معاشرے کو ذہن میں نہیں رکھا، اس ایک آدمی کی ہمدردی آپ کے ذہن میں آ گئی لیکن پورے معاشرے کو آپ بھول گئے۔ معاشرے میں امن قائم کرنا ہے، کڑی سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی اس سے سبق سیکھے۔ بہت سی مرتبہ ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ اس نے اتنا بڑا گناہ تو کیا نہیں کہ جو اس کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک کو سزا دی جائے تاکہ پورا معاشرہ اس سے سبق سیکھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جہاں واقعی سزائیں یہ جاری ہوتی ہیں، کرائم ریٹ وہاں پہ کیا ہے؟ کرائم ریٹ آپ دیکھ لیں۔ اور دوسری اس میں جو ہے نا اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب یہ سزائیں دی جاتی ہیں تو ان سزاؤں کو بند کمروں میں نہیں دیا جاتا ہے، کوٹھیوں میں نہیں دیا جاتا ہے، جیلوں کے اندر نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ بالکل سر عام چوراہے پر لا کر ان کو سزا دی جائے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان دیکھیں اس کو، معاشرے والے دیکھیں اس کو۔ یعنی دیکھنا کس لیے ہے؟ یعنی اس کی ذلت کے لیے نہیں ہے، بلکہ دیکھنا اس سزا کو دیکھنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کل ہم بھی اگر اس میں ملوث ہوئے تو ایسی سزا ملے گی۔ اس کو دیکھ کر جو ہے نا انسان جو ہے اس سے خوف زدہ ہو کر جو ان چیزوں سے بچ جائے۔ یہ جو ہے اسلامی سزاؤں کی اللہ نے ایک حکمت بیان کی، اس میں جو کڑی سزائیں ہیں، بہت سی مرتبہ ہم سنتے ہیں اس کے خلاف کہ بھائی یار یہ چھوٹے سے گناہ کی چھوٹی سی بات کے لیے اتنی سخت سزا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کے دن اگر آپ کی بیٹی ہو اس کی جگہ، یا نعوذ باللہ اور کوئی اگر آپ کا جاننے والا یا آپ کا قریبی ہو، تو اس وقت آپ کے دل سے پوچھیے کہ یہ سزا کیا ہے، کہے کوئی بات نہیں۔ اپنا معاملہ آتا ہے تو انسان ٹھیک ہے کہتا ہے کہ بھائی نہیں ہونی چاہیے سزا، دوسرے کا آتا ہے تو بہت سخت سزا ہے۔ تو اسلام نے اس کی حکمتیں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے انڈرسٹینڈنگ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا